حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت مکمل ہونے کے لیے محمد عظمت اہل بدر تھار پر اس سے بلند تر صلوات ارشاد حضرات گرامی قدر عزاداران سید الشہداء علماء و فضلاء بہرحال خصوصی مجمع تشریف فرما ہے، تمام صاحبان نظر میرے سامنے موجود ہیں اور بالخصوص حضور تشریف فرما ہے قسم اجازت کرتے ہوئے مختصر سے وقت میں 2-4 باتیں صرف بغرض اصلاح آپ کے اذہان عالم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین کی مادر گرامی کے سال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اسی حوالے سے قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا۔ خداوند کریم اپنی کتاب لا ریب کتاب، بے عیب کتاب کہ جس قرآن کے سلسلے میں اللہ نے مہر لگا دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کتاب کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اراد علم الاولین والآخرین فلیصبر القرآن، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ علم اولین و آخرین کو حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے، قرآن میں تدبر کرے، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اللہ نے کوئی خشک و تر ایسا باقی نہیں رکھا کہ جس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو۔ پھر اسی قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار اور اپنے رب سے محو گفتگو ہو، محو کلام ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس لیے کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو گے تو صرف یہ تلاوت نہیں ہے بلکہ تم اپنے رب اور اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہو اور اس سے باتیں کرو۔ آپ دیکھیں بالکل سامنے کی بات ہے اور بالکل حصول سعادت کے لیے میں تو 2-4 باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ آپ سب فضلاء ہیں، علماء ہیں، میری کیا بساط کہ میں آپ کے سامنے اپنی خطابت کے جوہر دکھاؤں، نہ مجھ سے کوئی خطابت آتی ہے، میں تو اتنا سا طالب علم ہوں، صرف حصول سعادت اور اصال ثواب کے لیے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی انسان کسی شہر میں کسی بڑے اسٹیٹس والے آدمی سے ملنا چاہتا ہے، کوئی بڑے مرتبے والا، بڑے جو دنیا کے کسی عظیم مرتبے پر فائز ہو، کوئی بڑا اسٹیٹس رکھنے والا انسان ہو، تو جب اس سے اگر ملنا چاہتا ہے تو نہ جانے کتنی زحمتیں، اس کو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، دولت بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی ضائع کرتا ہے، سب کچھ خرچ کرنے کے بعد اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ سورس بھی لگوائے گا، کبھی اس کی سورس کبھی اس کی سورس، سب کچھ کرنے کے بعد اور سامنے سے جو ہے وہ یہ جواب مل جائے کہ دیکھیے بھائی فلاں دن اور فلاں وقت پر جو ہے وہ بالکل وقت پر آ جائیے گا، آپ کے پاس 5 منٹ ہیں بات کرنے کے لیے، 5
5 منٹ آپ کو دیے جائیں گے تاکہ آپ ہم سے بات کر سکیں، ہم سے کلام کر سکیں، ہم سے گفتگو کر سکیں۔ مال بھی خرچ کیا، دولت بھی خرچ کی، سب کچھ خرچ کیا، مشقتیں اٹھائی، زحمتیں اٹھائی، سب کچھ کیا، لیکن صرف 5 منٹ ملے۔ اب جو وقت تھا، جو وقت معین تھا، جس وقت پر ملاقات ہونی تھی، گفتگو ہونی تھی، باتیں ہونی تھی، اس وقت سے 1 گھنٹہ پہلے فون آ جائے کہ بھائی دیکھیے صاحب کی جو ہے وہ ایک ضروری میٹنگ آ گئی ہے، تو لہٰذا آپ سے گفتگو، آپ سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ تو اب جو آپ نے دولت خرچ کی وہ بھی ضائع، جو مال خرچ کیا وہ بھی ضائع، جو زحمتیں اٹھائیں وہ بھی بیکار، جو مشقتیں اٹھائیں وہ بھی بیکار۔ آپ نے جتنی زحمتیں اٹھائیں، جتنی سوچ لگائی، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی سب کا سب کچھ بیکار ہو گیا۔ یہ دنیا کا اسٹیٹس ہے کہ جب کوئی اس دنیا میں کسی اسٹیٹس پر فائز ہو جاتا ہے تو محنتیں اور مشقتیں، مال و دولت اور جتنی زحمتیں اٹھائی جاتی ہیں وہ سب کی سب بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ جانے وہ خدا اپنے بندوں پر کتنا کرم کرتا ہے، کتنا رحم کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے کلام کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے بہتر گفتگو ہونا چاہتے ہو تو تمہیں مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زحمتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس قرآن کریم کھول کر قرآن کی تلاوت کرتے چلے جاؤ، اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد وعلی۔ تو یہ قرآن کریم کی برکات ہیں، قرآن کریم کی جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ اگر ہمیں اللہ سے گفتگو کرنی ہے، باتیں کرنی ہے، محو کلام ہونا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ اللہ سے محو گفتگو ہو سکے، اللہ سے کلام ہو سکے، اللہ سے کچھ باتیں کی جا سکیں۔ یہ قرآن کریم کا عظیم مرتبہ ہے، عظیم مرتبے والی ہے کتاب۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے، خداوند عالم نے قرآن کریم میں خود مہر لگائی کہ وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے اس قرآن میں نہ رکھا ہو، ہر خشک و تر کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدم سے لے کے خاتم تک سب کا ذکر اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ اب چاہے وہ اشارات کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ نام کے ذریعے سے ہو، جس بھی طریقے سے ہو، حوض کوثر کا ذکر، جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، بندوں کا ذکر، مومن کا ذکر، کافر کا ذکر، مشرک کا ذکر، نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، حج کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، خمس کا ذکر، توحید کا ذکر، اللہ نے ہر خشک و تر کا ذکر اس قرآن میں رکھا ہے۔ بس ایک جملے میں مختصر طور سے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا علم ہے قرآن، اللہ کا علم ہے قرآن، اللہ کا علم ہے قرآن۔ جب اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب اللہ اپنے علم کو کسی پیکر میں ڈالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے علم کو کسی کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب اپنے کسی پیکر میں اللہ اپنے علم کو ڈالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ اور جب یہ کاغذ پر اترا ہوا علم جب چند صورتوں میں نظر آتا ہے تو 30 پاروں کی صورت میں نظر آتا ہے، اور جب یہ پیکر میں ڈھلا ہوا علم جب چند صورتوں میں نظر آتا ہے تو کبھی علی کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی سید سجاد کی صورت میں۔ بس کل ملا کر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ بکھر جائے تو 14 بنتے ہیں، اگر سمٹ جائے تو محمد بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد وعلی۔ لہٰذا اللہ نے اسی قرآن کریم میں، اسی عظمت والی کتاب میں، بابرکت کتاب میں ایک عظیم نقطے کی طرف اپنے بندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، مومنوں کو اشارہ کیا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وہی آیت جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ترجمے سے بھی آپ سب واقف ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بالکل آپ فضلہ کے درمیان میں کیا مجلس پڑھی جائے، صرف حصول سعادت اور ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ کچھ باتیں عرض کرنے جاتی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ترجمے سے آپ سب واقف ہیں، صرف اور صرف حصول سعادت کے لیے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارا پروردگار تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کو کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، وبالوالدین احسانا۔ اگر آپ
اس آیت پر غور کریں، اسی آیت کے اس ٹکڑے پر غور کریں تو اللہ نے اس آیت میں دو امر کی طرف اشارہ کیا، لا تعبدوا الا اياه، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دو باتیں، شرک نہ کرنا. اگر آپ دیکھیں کہ قرآن جو گناہ کبیرہ ہے ان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک، اللہ کا شریک قرار دینا سب سے بڑا گناہ ہے. گناہ کبیرہ میں بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک، اللہ کا شریک قرار دے دینا. تو اللہ نے شرک کی مذمت کرتے ہوئے والدین کے احترام کو ساتھ میں رکھا. کہتے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا. تو اللہ نے شرک کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس آیت میں اپنے والدین کے ساتھ، تمام مومنین کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا حکم دیا. در حقیقت شاید خداوند کریم یہ فرمانا چاہتا ہو، یہ بتانا چاہ رہا ہے ہم کو کہ دیکھو جتنا بڑا گناہ اللہ کا شریک قرار دینا ہے، اتنا ہی بڑا گناہ والدین کو ستانا، والدین کو اذیت دینا اور والدین کی نافرمانی کر دینا. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر آگے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، کہ دیکھو جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا ان میں سے یا دونوں، یبلغن الکبر احدهما او کلاهما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی اس منزل پر آ جائیں، فلا تقل لهما اف، تو اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا. یہ آیت کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یہ آیت کیا بتانا چاہ رہی ہے کہ تمہارے والدین بڑھاپے کی اس منزل پر آ جائیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی بڑھاپے کی اس منزل پر آ جائیں کہ جب وہ چیزوں کو بھولنے لگیں، جب وہ تم سے بار بار سوال کرنے لگے، بیٹا یہ کیا ہوا، بیٹا یہ کیسے ہوا، بیٹا یہ کیا ہوا. کہ دیکھو جس طریقے سے تم بچپن میں اپنے والدین سے بار بار سوال کرتے تھے، بابا یہ چیز کیا ہے، بابا یہ چیز کیا ہے، بابا یہ چیز کیا ہے، تو تمہارے والدین نے کبھی تمہیں جھڑکا نہیں، ہمیشہ پیار و محبت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا جواب دیا، شفقت کے ساتھ تمہارا جواب دیا. بتاتے تھے کہ بیٹا دیکھو یہ ہے، بیٹا یہ ہے، بیٹا یہ ہے. چاہے جتنی مرتبہ سوال کیا لیکن کبھی تمہارے والدین نے تمہیں جھڑکا نہیں، کبھی تمہیں ڈانٹا نہیں، کبھی تمہیں جھڑکا نہیں. دیکھو قرآن کریم کی آیت یہی بتانا چاہ رہی ہے کہ اما یبلغن الکبر احدهما او کلاهما، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی اس منزل پر آ جائے کہ جب وہ چیزوں کو بھولنے لگے، تم سے بار بار سوال کرنے لگے، فلا تقل لهما اف، تو تم انہیں اف بھی نہ کہنا، ان کو اف بھی نہ کہنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں کہ اگر بار بار سوال کر لیا، بڑھاپے کی اس منزل پر آ گئے ہیں، یاد کرو تمہارا بھی ایک وقت وہی وقت تھا کہ جب تم چیزوں کو بھول جاتے تھے، بار بار سوال کرتے تھے. اسی طریقے سے اگر والدین پر وہ وقت آیا ہے کہ جب وہ چیزوں کو بھولنے لگے تو والدین کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم انداز، نرم لہجے میں گفتگو کرو. جس طریقے سے وہ بچپن میں تم سے نرم لہجے میں بات کرتے تھے، نرم لہجے میں گفتگو کرتے تھے، تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ تم بھی اسی طریقے سے گفتگو کرو. پھر آگے کی آیت فرماتی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دیکھو جب تم اپنے والدین کے قریب جاؤ، جب اپنے والدین کے نزدیک جاؤ، آج اگر کوئی انسان اس دنیا میں کسی سٹیٹس پر پہنچ جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، کسی علم کے کسی بڑے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں اس مرتبے پر اگر پہنچا ہوں تو اپنے والدین کی وجہ سے پہنچا ہوں.
آج اگر مجھے اس مقام پر کسی نے پہنچایا ہے تو میرے والدین نے پہنچایا ہے. آج اگر میں اس کامیابی پر پہنچا ہوں تو میرے والدین کی وجہ سے کامیاب ہوا ہوں. در حقیقت ہم کو اپنی کامیابی پر جانے کے بعد، خوش ہونے کے بعد والدین کو بھولنا نہیں چاہیے. یاد رکھیے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم والدین کے قریب جانا تو اپنے شانوں کو جھکا کر جانا. یہ لفظ جناح مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لفظ جناح پرندے کے پر کو کہا جاتا ہے جناح، لیکن جب یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہو تو جناح شان و شوکت اور مرتبے اور اسٹیٹس کے لیے ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب قرآن کریم کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی قرآن کریم کی آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ دیکھو جب اپنے والدین کے قریب جانا تو اپنے اسٹیٹس کو ایک طرف رکھ کے جانا، اپنے مرتبے کو ایک طرف رکھ کے جانا، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے مرتبے کو ایک طرف رکھ کے جانا. جب اپنے والدین کی طرف جانا، جب اپنے والدین کے نزدیک جانا، جب اپنے والدین کے قریب جانا، جب اپنے والدین کی خدمت میں جانا تو یہ نہ سوچنا کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بہت بڑا انجینئر ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت بڑا خطیب ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا ذاکر ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں. نہیں، اس لیے کہ تم ساری دنیا کی نظر میں تم ڈاکٹر، انجینئر اور عالم ہو، اپنے والدین کی نگاہ میں صرف اور صرف تم ایک اولاد ہو، صرف اور صرف اولاد ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب اپنے والدین کے قریب جانا تو اس اسٹیٹس کو، اس مرتبے کو کہ جس پر تمہیں بڑا گھمنڈ ہو رہا ہے، اس اسٹیٹس کو ایک طرف رکھ کے جانا. اس لیے کہ وہ والدین ہیں. اگر اس اسٹیٹس پر کسی نے پہنچایا ہے تو والدین نے پہنچایا ہے. آج اگر کامیاب انسان ہوا ہے، کوئی بیٹا کامیاب ہوا ہے، کوئی اولاد کامیاب ہوئی ہے تو وہ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف والدین کی وجہ سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے اسٹیٹس کو ایک طرف رکھ کے جانا. اب یہاں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. رسول کافی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. بہرحال مجھے سند روایت سے اور اختلاف روایت سے بحث نہیں کرنا، صرف ایک نتیجہ دینا ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام کو بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، جب ان کو بچھڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، ان کے جب وہ بھائی آئے ہیں تو جناب یوسف نے کہا کہ جب اب کے جانا، جب تم اب کے واپس آنا تو اپنی پوری فیملی کے ساتھ آنا، اپنے والد کو اپنے ساتھ لے کر آنا. لہٰذا جب جناب یعقوب آئے ہیں تو جب جناب یعقوب نے دور سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جناب یوسف کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد جیسے ہی جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جناب یوسف کو دیکھا تو اپنے کو اپنی سواری سے نیچے گرا دیا. جناب یوسف تو بادشاہ وقت تھے، جناب یوسف تو بادشاہ بنے ہوئے تھے، جناب یوسف تو اللہ کے نبی تھے، بادشاہ وقت تھے، لیکن جناب یوسف اپنی سواری سے نیچے نہ اترے، اپنے مرکب سے نیچے نہ اترے. میں نے کہا ہے کہ مجھے سند روایت سے بحث نہیں کرنا ہے، بس ایک نتیجہ آپ تک پہنچانا ہے. جیسے ہی جناب یعقوب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے کو سواری سے نیچے اتار دیا، اپنے کو سواری سے نیچے گرا دیا. اور جیسے ہی جناب یوسف نے جناب یعقوب کو دیکھا، بادشاہ وقت تھے، چاہا کہ سواری سے نیچے اتر جائیں، لیکن مقام مانے آ گیا، یہ اسٹیٹس مانے آ گیا. جناب یوسف اپنی سواری سے نیچے نہ اترے. اسی وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. آنے کے بعد کہا یوسف اپنے ہاتھوں کو بلند کرو آسمان کی طرف. جیسے ہی جناب یوسف نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں سے ایک نور ساطع ہوا، آسمان کی طرف چلا گیا. جناب یوسف نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے یوسف، اللہ نے تمہاری نسل میں نور نبوت کو رکھا تھا، لہذا چونکہ تم اپنے والد کے احترام میں اپنے مرکب سے نیچے نہ اترے، لہذا اللہ نے تم سے اس نور کو چھین لیا، تمہاری نسل سے اس نور نبوت کو کسب کر لیا. میں کہوں گا پروردگار یوسف تو تیرے نبی ہیں، میں کہوں گا پروردگار یوسف تو بادشاہ وقت ہیں، اگر سواری سے نیچے نہ اترے تو کیا ہوا؟ عجب نہیں پروردگار کی آواز آئے نادان. میں دنیا کو یہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، بادشاہت ایک طرف، احترام والدین ایک طرف. صلوات پر عظمت محمد. لہذا جب اپنے والدین کے قریب جانا، اپنے والدین کے نزدیک جانا تو اس اسٹیٹس اور اس مرتبے اور اس عظیم مرتبے کو ایک طرف رکھ کے جانا. اس لیے کہ تم دنیا کی نگاہ میں ڈاکٹر، انجینئر اور عالم ہو، والدین کی نگاہ میں تم صرف اولاد ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دنیا کے اسٹیٹس کو، اپنے اس اسٹیٹس کو ایک طرف رکھ کے والدین کی خدمت میں جانا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو پروردگار میرے والدین پہ اسی طریقے سے رحمت کر،
اسی طریقے سے رحم فرما کہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. اللہ اکبر. جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا پروردگار تو بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر. پروردگار جیسے بچپن میں وہ میرے ساتھ رحمانہ انداز کرتے تھے, وہ جیسے میرے ساتھ کریمانہ انداز سے پیش آتے تھے, پروردگار میرے والدین پر رحم کرنا. عجیب لہجہ ہے روایت کا, عجیب لہجہ ہے آیت کا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ دیکھو جو وقت تم پر گزرا ہے وہی وقت تمہارے والدین پر آیا ہے, لہٰذا جس طریقے سے تمہارے والدین تم سے سلوک کرتے تھے تمہارے اوپر بھی واجب اور ضروری ہے کہ تم بھی اپنے والدین سے اسی طریقے سے سلوک کرو. ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور کہو کہ پروردگار میرے والدین پر اسی طریقے سے رحمت کر. آپ دیکھیں کہ فرقہ ایک مسئلہ ہے کہ باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر واجب ہے, لیکن ماں کی قضا نماز کس پر واجب ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اکثر فقہاء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ ماں کی جو نماز قضا ہوئی ہے, اکثر نماز جو قضا ہوئی وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ ہم نے اور آپ نے اپنے ماں کے لباس کو کتنی مرتبہ گندا کیا, ہم نے اور آپ نے اپنی ماں کے لباس کو کتنی مرتبہ نجس کیا کہ جس کی وجہ سے نماز قضا ہوئی ہے. عجیب مسئلہ ہے, عجیب بات ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ ماں کا احترام, یہ والدین کا احترام, جس طریقے سے وہ تم پر بچپن میں تم سے پیش آتے تھے تمہارے اوپر بھی ضروری ہے کہ اسی طریقے سے تم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرو. یعنی کیا مطلب؟ بچہ جب روتا ہے, اس کو بھوک لگتی ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, نہ جانے اللہ نے ماں کے اندر کیسی عطوفت رکھی ہے, نہ جانے اللہ نے ماں کے اندر کیسی محبت رکھی ہے, نہ جانے اللہ نے ماں کے اندر کیسی وصیت رکھی ہے. بچہ زبان سے نہیں, یہ نہیں کہتا ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں, ماں میں پیاسا ہوں, لیکن ماں کے اندر وہ احساس ہے کہ ماں سمجھ جاتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے, میرا بچہ پیاسا ہے. بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں. جیسے ہی بچہ بھوکا ہوا دوڑتی ہوئی ماں آ جاتی ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتی ہے, ہائے میرا بچہ بھوکا ہے, ہائے میرا بچہ پیاسا ہے. بچے کو سیراب کرتی ہے, بچے کو شکم سیر کرتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ اسی طریقے سے رحم کرنا, اور تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے والدین سے ویسے ہی سلوک کرو کہ جیسے انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ سلوک کیا. یعنی جس طریقے سے تم بچپن میں بھوکے ہوتے تھے, تمہاری کوئی ضرورت ہوتی تھی, تمہارے کہنے سے پہلے تمہارے بغیر کہے تمہارے والدین اور تمہاری ماں سمجھ جاتی تھی کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. لہذا اگر وہ بڑھاپے کی اس منزل پر آ گئے ہیں تو اب یہ توقع نہ رکھنا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو, انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ زبان سے بیان کریں گے, بلکہ نہیں, بلکہ خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہارے اوپر ان ضرورتوں کو الہام کرے. یہی وجہ ہے کہ امام سید سجاد صحیفہ کاملہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے اوپر میرے والدین کی ضرورتوں کو الہام کر دے تاکہ وہ موقع ہی نہ آئے کہ میرے والدین مجھ سے کچھ مانگیں. موقع ہی نہ آئے کہ میرے والدین مجھ سے کچھ کہیں, زبان سے کہنے کا موقع ہی نہ آئے. ماں کے اندر نہ جانے کیسی نصیحت تھی, کیسی عطوفت پروردگار نے رکھی ہے, کیسی محبت پروردگار نے رکھی ہے. کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ماں دوڑی دوڑی چلی جاتی ہے, میرا بچہ بھوکا ہے, میرا بچہ پیاسا ہے. جناب اویس قرنی, آپ سب نے نام سنا ہوا ہوگا کہ جناب اویس قرنی کے نام کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہوا ہے عاشق رسول. جناب اویس قرنی عاشق رسول تھے, عاشق رسول. جناب اویس قرنی شہر مکہ سے اتنا دور رہتے تھے کہ کبھی رسول کو دیکھا نہیں تھا, کبھی رسول کا دیدار نہیں کیا تھا, کبھی رسول کی زیارت نہیں کی تھی, لیکن عاشق رسول ایک لفظ لکھا ہوا ہے. یہ کس وجہ سے عاشق رسول اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر. ماں کا احترام, والدین کا احترام کس مقام پر پہنچا دیتا ہے, کس مقام پر, کس منزلت پر پہنچا دیتا ہے انسان کو, کہاں پہنچا دیتا ہے. ہم کسی اسٹیٹس پر پہنچ جاتے ہیں تو والدین کو بھول جاتے ہیں. دراصل والدین کی خدمت کر کے تو دیکھیں, اللہ ہمیں یہ توفیق تو دے کہ ہم پوری مشقت کے ساتھ, پورے اپنے جذبے کے ساتھ اپنے والدین کی محنت, والدین کا احترام کر سکیں, والدین کی عزت کر سکیں, تاکہ ہم کسی اسٹیٹس پر پہنچ جائیں. دنیا کا اسٹیٹس عاشق رسول کے سامنے کیا معنی رکھتا ہے, کیا حیثیت ہے؟
کیا معنی رکھتا ہے؟ عاشق رسول کبھی اویس قرنی نے جناب اویس قرنی نے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کی تھی، کبھی دیدار نہیں کیا تھا. گھر میں ایک ماں تھی مریض بیمار علی اور ایک اویس قرنی. بڑا دیدہ بڑا اشتیاق تھا جناب اویس قرنی کو تاکہ رسول کی زیارت کر سکے، اللہ کے نبی کی زیارت کر سکے. جب سنا ہے کہ کوئی محمد نامی شخص آیا ہے، وہ اس طریقے سے پیغامات پہنچا رہا ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کا وہ اخلاق حسنہ پر فائز ہے، جب ان باتوں کو سنتے تو بڑا اشتیاق ہوتا تھا تاکہ میں بھی زیارت کر سکوں اللہ کے نبی کی، تاکہ میں بھی دیدار کر سکوں، تاکہ میں بھی زیارت سے مشرف ہو سکوں. لہذا آئے اپنی بیمار اور مریضہ ماں کی خدمت میں آنے کے بعد کہا کہ مادر گرامی، میں جانتا ہوں کہ آپ کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن میرا بڑا اشتیاق ہے کہ میں اللہ کے نبی کی زیارت کروں، میں اللہ کے نبی کا دیدار کروں. ماں تھی، کہہ دیا بیٹا اس گھر میں یا تو میں ہوں یا تم، میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں. تم زیارت کے لیے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تم دیدار اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن ویسے قرنی میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گی. جناب ویسے قرنی نے اسی وقت خط لکھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں آپ کے دیدار کو آنا چاہتا ہوں، بڑا مشتاق ہوں، بڑا اشتیاق ہے تاکہ آپ کا دیدار کر سکوں، لیکن کیا کروں، میں اپنی حقیقی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، میں آپ کے دیدار کے لیے آ نہیں سکتا. خط کو لکھا، قاصد کو بھیجا. جیسے ہی اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی اللہ کے نبی نے قاصد کو آتا دیکھا اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، قاصد سے خط کو لیا، خط کو لینے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا. اللہ اکبر! یہ ماں کا احترام، یہ والدین کا احترام کس مقام پر، کس اسٹیٹس پر پہنچا دیتا ہے. یہ صرف والدین کا احترام ہے کہ جو انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کا نبی بھی تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنی آنکھوں سے تحریر کو لگاتا ہے. اللہ کا نبی آیا، قاصد خط کو دیکھا، ابھی کھولا نہیں تھا، صاحب نے پوچھ لیا، آنکھوں سے جیسے ہی لگایا، کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کس کا خط ہے، آپ نے آنکھوں سے لگا لیا، آپ اس کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ آنکھوں سے لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ میرے عاشق کا خط ہے، یہ میرے عاشق کا قاصد ہے. جیسے ہی خط کو کھولا، پڑھا، اللہ کے نبی میں آپ کے دیدار کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں اپنی حقیقی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، میں آپ کے دیدار کے لیے آ نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے خط کو پلٹا، خط کے جواب میں لکھا، وعلیکم السلام یا اویس قرنی، کہ دیکھو تم اپنی حقیقی ماں کی خدمت کر رہے ہو، لہذا اگر تم میرے دیدار کے لیے نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تم اپنی حقیقی ماں کی خدمت کر رہے ہو تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے تم اللہ کے رسول کی زیارت کر رہے ہو. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے تم اپنے اللہ کے رسول کی زیارت کر رہے ہو. یہ والدین، یہ ماں کا احترام، یہ والدین کا احترام کس مقام پر انسان کو پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کا نبی اپنے مقام سے کھڑا ہوتا ہے، تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے. اللہ کے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زیارت کریں، کتنا اچھا نسخہ اللہ کے نبی نے بتا دیا. والدین کی خدمت کرو، اپنے حقیقی ماں باپ کی خدمت کرو، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے تم اللہ کے رسول کی زیارت کر رہے ہو. بس ایک آخری بات اور پھر وقت مسائل، اس واقعے کو بس دعا کیا کیجئے کہ اللہ کسی اولاد کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جب اس کے والدین اس کے حق میں بد دعا کریں. کسی بیٹے کو، کسی اولاد کو یہ منظر نہ دکھائے، یہ دن نہ دیکھنا پڑے. ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ، اس لیے کہ جب ماں باپ کی دعا انسان کو کامیابی کے اس اسٹیٹس پر پہنچا سکتی ہے تو ماں باپ کی بد دعا بھی انسان کو بد سے بدترین اسٹیٹس پر پہنچا سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس بات کو، اس روایت کو بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے اور شیخ عباس القمی نے بھی
اس بات کو مفاتیح الجنان میں لکھا ہے اس روایت کو کہ امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ صحن کعبہ میں موجود تھا، نصف شب رات کا سناٹا صحن کعبہ میں موجود ہے اپنے والد گرامی کے ساتھ، اچانک کانوں میں ایک آواز آئی جیسے کوئی رو رہا ہے، بلک بلک کی گریا کر رہا ہے، مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ایک عجیب آواز، گریا کر رہا ہے تڑپ تڑپ کر۔ مولا نے کہا کہ بیٹا حسین جاؤ ذرا جا کر دیکھو یہ کون گریا کر رہا ہے، یہ کون رو رہا ہے، یہ کون اس طریقے سے گریا کر رہا ہے۔ جیسے ہی پہنچے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جوان خوش قامت جوان بیٹھا ہوا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے گریا کر رہا ہے، تبسل کر رہا ہے۔ آنے کے بعد بتایا مولا جیسے ہی میں پہنچے جانے کے بعد کاندھے پر ہاتھ رکھا، کیا ہوا، اس طریقے سے گریا کر رہے ہو، تڑپ تڑپ کے رو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کیسے گریا کر رہے ہو۔ جوان کہتا ہے مولا میں بدبخت ہو چکا ہوں، مولا کہ کیا ہوا، تمہارا قصہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ کہ مولا میں تھا اور میرا ایک والد تھا، میرا ایک باپ تھا، بڑا نیک باپ، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھ سے بڑی نصیحت رکھتا تھا، سب کچھ جو کماتا تھا سب کچھ میرے لیے، ساری مال و دولت سب کچھ جو بھی تھا وہ سب کچھ میرے لیے تھا، صرف ایک باپ تھا، لیکن میں اپنے باپ کا ایک نالائق بیٹا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے باپ کے پاس ایک گٹڑی ہے، اس میں کچھ پیسے، اس میں کچھ درہم و دینار ہے۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ پیسے مجھے دے دو۔ میرے باپ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن یہ پیسے کسی کام کے ہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہا مولا میں نے اپنے باپ کے ساتھ زبردستی کی، اس کٹڑی کو جیسے ہی میں نے اس کٹڑی کو پکڑا، اس پوٹلی کو پکڑا، میرے باپ نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی میرے باپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو دھکا دیا، میرا باپ زمین پر جا کر گر گیا۔ مولا میں وہ پیسے لے کے، میں وہ درہم و دینار لے کے میں جا رہا تھا، میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو میرے باپ کے لب ہل رہے تھے، میرے باپ کے لب ہل رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے نزدیک جا کر سنا تو میرا باپ یہ کہہ رہا تھا کہ میں صحن کعبہ میں جا کر تمہارے لیے بد دعا کروں۔ اے مولا میرا باپ صحن کعبہ میں آیا، اس نے آنے کے بعد میرے لیے بد دعا کی، میرے لیے بد دعا کی۔ جیسے ہی اس کی ابھی یہ بد دعا ختم نہ ہونے پائے تھی، مولا میرے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، مولا میرے دونوں ہاتھ شل ہو گئے۔ میں بڑا رویا، بڑا گر گرایا۔ کچھ دن کے بعد اپنے باپ کی خدمت میں پہنچا، جانے کے بعد کہا بابا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ باپ تو باپ تھا، شفقت سے بھرا ہوا تھا، محبت سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹے نے ایک مرتبہ کہہ دیا بابا معاف کر دیجئے، باپ نے کہہ دیا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہ بابا ایسے نہیں، کہا پھر کیا؟ کہ بابا چلیے صحن کعبہ میں جا کر، جانے کے بعد جہاں آپ نے میرے لیے بد دعا کی تھی وہیں جا کر میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میرے یہ ہاتھ ٹھیک ہو جائیں، میرے یہ ہاتھ شفا پا جائیں۔ کہ مولا میں اپنے باپ کے ساتھ، میں اور میرا باپ دونوں صحن کعبہ کی طرف آ رہے تھے، لیکن راستے میں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا۔ میرے ہاتھ وہ دن ہے اور آج کا دن میرے ہاتھ ابھی تک شل ہے مولا۔ میں روزانہ اس رات کے سناٹے میں، اس شب کے سناٹے میں، نصف شب میں صحن کعبہ میں آتا ہوں، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، روتا ہوں، گر گراتا ہوں تاکہ میرے یہ ہاتھ ٹھیک ہو جائیں، لیکن میرے ہاتھ ٹھیک نہیں۔ اب مولا اس سے کہتے ہیں کہ ہم حلال مشکلات ہیں، میں تجھے ایک دعا کی تعلیم کرتا ہوں، تو اس دعا کو پڑھ، تجھے شفا حاصل ہوگی۔ اس دعا کو پڑھنا۔ اور وہاں پر مولا نے اس جوان کو دعائے مشلول کی تعلیم فرمائی، دعائے مشلول کی تعلیم فرمائی۔ اب وہ جوان یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس دعا کو پڑھا، جیسے ہی میں شفا یاب ہوا، میرے ہاتھ ٹھیک ہوئے، میرے ہاتھوں کو شفا ملی، جیسے ہی رات میں بستر خواب پر پہنچا تو خواب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے جوان، اگر تیرے باپ نے تجھے معاف نہ کیا ہوتا تو نہ اللہ تجھے معاف
تجھے معاف کرتا اگر تیرے باپ نے معاف نہیں کیا۔ یہ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو اذیت پہنچانا کس درجے پر پہنچا دیتا ہے انسان کو، بد سے بدتر بنا دیتا ہے، بدبخت بنا دیتا ہے۔ مولانا نے دعائے مشلول کی تعریف ہمیشہ والدین کے احترام، اتنی تاکید ہوئی ہے، قرآن صریح آیات، روایات، احادیث بھری ہوئی ہے، مشاہدات، تجربے، تاریخ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ ہم پڑھیں، ہمارے اندر سدھار آئے، ہم واقعات سے کچھ حاصل کر سکیں۔ بس انتظار محترم، ایک ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، ماں باپ کا احترام انسان کو ایسے کس اسٹیٹس پر پہنچا دیتا ہے، کس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ ماں باپ سے انسیت، ماں باپ سے محبت، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عزت کتنا ضروری ہے، کس حد تک ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں حسین جگہ جگہ پر اپنی والدہ کو یاد کر رہے تھے، اماں زہرا۔ شہزادی کی کنیز کی سارے ثواب کی مجلس ہے، اور یہ ماں بھی ایک عجیب ماں تھی، بیٹا بھی یاد کر رہا تھا، اور ایک ماں یہ بھی ایسی ماں تھی کہ جیسے ہی حسین نے مدینہ چھوڑا، اس ماں نے بنی لہد کو چھوڑا۔ جہاں جہاں حسین جا رہا ہے یہ ماں پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب روز عاشور حسین زخموں سے چور، آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، جس کو جیسے وار کرنا تھا اس نے ویسے وار کیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے بھالے مارے، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی گرم ریت کو اٹھایا اور حسین پر برسایا۔ جب نو کے سینہ سے حسین نے دیکھا، عجیب ماں تھی، جب نو کے سینہ سے حسین نے دیکھا، زمین کربلا کی طرف نگاہ دی، کیا دیکھا؟ حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ ارے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، آجا میرے حسین۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزو، بس آخری روایت ہے، آخری جملے ہیں مصائب کے۔ آپ نے گریہ کیا، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جب حسین زخموں سے چور زمین کربلا پر پڑے ہوئے تھے، غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے، فوج اشقیہ دور کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین کے نزدیک چلا جائے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین کے قریب جائے تاکہ جانے کے بعد یہ دیکھ سکے کہ نہ جانے حسین زندہ ہے یا حسین دنیا سے چلے گئے۔ ارے شمر نے جیسے ہی یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھتا ہے، ارے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں یہی معلوم کرنا ہے نا کہ حسین زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے؟ کہاں؟ اب وہ حسین کے قریب نہ جاؤ، کا پھر کہا گیا کہ حسین کے قریب نہ جاؤ بلکہ حسین کے خیموں کی طرف جاؤ۔ اے آزادارو، ارے جیسے ہی لشکر ارے خیموں کی طرف
انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہماری اس قلیل سی